اہل بیت کی اب دوسری خصوصیت سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عظیم ہستیاں نسباً تمام لوگوں میں اشرف اور حسباً تمام مخلوق سے افضل ہے۔ باپ کی طرف سے رشتوں کا نام نسب کہلاتا ہے اور ماں کی طرف سے حسب۔ اہل بیت کرام دونوں جہاد سے افضل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے کہا میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان مارا مگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہ پایا۔ میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں پھر کر دیکھا مگر کسی باپ کے بیٹوں کو بنو ہاشم سے افضل نہ پایا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، پھر اس کے دو گروہ بنائے تو میرے لیے بہترین گروہ مقرر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو میرے لیے بہترین قبیلہ مقرر فرمایا، پھر اس قبیلے کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں پیدا کیا، اور فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت کی۔ اب آئیے تیسری اسپیشلٹی، تیسری خصوصیت یہ ہے اہل بیت کی کہ قیامت کے دن تمام حسب اور نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے، مگر آپ علیہ السلام کا حسب اور نسب منقطع نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ ان کی قوم کو نفع نہیں دے گا؟ کیوں نہیں، بالکل فائدہ دے گا، اللہ کی قسم بے شک میرا رشتہ دنیا و آخرت میں برقرار رہے گا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت اس دنیا کے لیے امان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں، جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے اس وقت زمین والوں پر وہ پریشانیاں، وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، دنیا سے سادات کرام کا اٹھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی جب دنیا میں کوئی ایک بھی سید زادے موجود نہیں رہیں گے تب قیامت آ جائے گی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی جبکہ سادات کرام دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں پانچویں خصوصیت کی طرف، وہ یہ ہے کہ ان کی محبت فرض ہے، ان کی محبت دین کا حصہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے سارے شہزادوں، ساری شہزادیوں سے محبت و عقیدت رکھنا، حسنین کریمین سے لے کر آج تک جتنے سادات کرام ہیں ان سب سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اس کی عزت بجا لانا ہم سب پر لازم ہے۔ دلیل وہی آیت مودت ہے، تم فرماؤ میں اس پر یعنی تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ علماء کرام فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی اہل محبت کی محبت ہم پر واجب ہے، اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے قریبی ہیں، اور یہ امتیاز بہت عظیم ہے۔ تیسرا یہ کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے ان کی محبت اور تعظیم پر امت کو ابھارا ہے، اور چوتھا یہ کہ ان سے محبت در حقیقت رسول پاک علیہ السلام سے محبت۔ ناظرین، اب آتے ہیں چھٹی خصوصیت کی طرف، وہ یہ ہے کہ ان کی محبت عزت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بشر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں تمہارے زمانے کے اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اہم بات میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہو۔ یہی وہ سبب ہے جس نے تمہیں نیک لوگوں کی منازل تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیت کرام کی ساتویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے مولا علی سے فرمایا، اے علی، کیا تو اس پر خوش نہیں کہ جنت میں سب سے پہلے 4 افراد، میں، آپ اور حسن و حسین داخل ہوں گے، جبکہ ہماری ازواج ہمارے دائیں بائیں اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی۔ اللہ اکبر، کیسا خوبصورت کاروان ہوگا۔ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت آپ علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے شمار ہوتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے جاری فرمائی، اور میری ذریت علی کی صلب سے چلے گی۔ سبحان اللہ،
کیا بات ہے مولا علی کی. اور نبی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ان سے اچھا سلوک کرے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص میرے وسیلے کا طالب ہے اور اس کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے حصول کے لیے مجھ سے اچھا سلوک کرے تو وہ میرے اہل بیت سے صلہ رحمی کرے اور انہیں خوش کرے. 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محبت عمر کو طویل اور قیامت کے دن چہروں کو منور کرتی ہے، جبکہ ان کا بغض اس سے الٹ برے نتائج کا سبب بنتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی خواہش ہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو جائے اور وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اسے چاہیے کہ وہ میرے بعد میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرے. جو شخص میری آل سے اچھا سلوک نہیں کرے گا اس کی عمر کٹ جائے گی اور وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے بدنما ہو کر آئے گا. اللہ اکبر. ناظرین، یہ 10 خصوصیات ہم نے اہل بیت کرام کے بارے میں سنی. اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی سے سچی غلامی نصیب فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے. دیکھیں آج وہ عظیم ہستیاں تو ہمارے درمیان نہیں ہیں مگر آل رسول آج بھی تو ہمارے درمیان ہیں نا. ہمارے آس پاس ہمارے قریب سید صاحبان ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے. ہمیں کسی سید زادے کی اگر خدمت کا موقع ملتا ہے تو یہ انشاءاللہ نبی پاک کی رضا کا باعث ہوگا. اب اپنے پروگرام کو، اپنے ایپیسوڈ کو ختم کرنے سے پہلے ایک خوبصورت گولڈن ورڈ سنتے ہیں، خوبصورت کال سنتے ہیں. امام تقی محمد جواد رضی اللہ عنہ کا فرمان. آپ فرماتے ہیں دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، خاموشی نور ہے، تنہائی زہد و تقویٰ ہے. بدعت جیسی کوئی چیز دین کو نقصان دینے والی نہیں اور نہ ہی طمع اور حرص جیسی کوئی چیز انسان کو خراب کرنے والی ہے. راعی کے ساتھ رعیت کی اصلاح ہوتی ہے، دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے. جس شخص نے صبر کو سواری بنایا وہ نصرت کے میدان میں پہنچ گیا. جس نے تقویٰ کے درخت لگائے وہ امیدوں کے پھل چنے گا. کیا بات ہے، کچھ ہی جملوں میں کیا کچھ عطا فرمایا. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے پھول چن کر اپنے دل کے گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم بھی اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی گزاریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.